عیشا رانی. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس وتھ ادریس امان ایڈوکیٹ. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک لیبر. ناظرین, انسانی حقوق اور سماجی بہتری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اقبال کا کہنا ہے تو قادر و عادل ہے, تو قادر و عادل ہے, مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات. ایک مزدور کی اہمیت کیا ہے؟ آج جس عمارت میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ بھی ایک مزدور کی محنت ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مزدور کی کوئی قدر نہیں. یاد رکھیں, وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کر سکتی جہاں ایک مزدور کی محنت کو ترجیح نہیں دی جاتی. آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایبٹ آباد کے مشہور وکیل اور سماجی شخصیت محمد ادریس امان ایڈوکیٹ, جو ہمیں مزدوروں کے حقوق بتائیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر؟ اللہ کا شکر ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت اس پروگرام کے لیے نکالا. تھینک یو جی. سر, آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیبر کے حقوق. سر, میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے, لیبر رائٹس کی تاریخ کیا ہے؟ بالخصوص جو یوم مزدور منایا جاتا ہے اس کا پس منظر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اگر ہم لیبر کی رائٹس کی بات کریں تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اس میں جو لیبر کے حقوق کے لیے لوگوں نے کام کیا, شکاگو میں بہت زیادہ مزدوروں کو جب مار دیا گیا, یعنی مزاحمت میں کافی زیادہ لوگ زخمی ہوئے, موت کے منہ میں چلے گئے. اس کے بعد پھر لیبر لاز پہ بات ہوئی. اس سے پہلے بھی لیبر لاز موجود تھے دنیا میں, اور ابھی ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کے آئین میں بھی لیبر کو, جتنے بھی لیبر لوگ ہیں, خواہ وہ بچوں کے حوالے سے جو لیبر ہے یا کسی اڈلٹ کے حوالے سے, تو اسے باقاعدہ طور پہ اسے حقوق حاصل ہیں, اور باقاعدہ آرٹیکلز موجود ہیں جس میں لیبر کے حوالے سے انہیں پوری پروٹیکشن دینے کی بات کی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں لیبر لاز کے حوالے سے ایک تو عمل درآمد اس پہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ جتنے بھی ہمارے لیبرز ہیں, لیبر ہمارا جتنا بھی طبقہ ہے, مزدور طبقہ, لیبرز کے حوالے سے ایک سینسس, ایسا جامع سینسس ہونا چاہیے جس میں آپ کو یہ پتہ ہو, گورنمنٹ کو یہ پتہ ہو کہ پاکستان میں اس پر کتنے لوگ جو ہے نا لیبر میں ہیں, کتنے لوگ جو ہے نا ایک تو فیکٹریز میں کام کر رہے ہیں, جو یا کوئی بھی جو کلاس 4 طبقہ ہے جو لیبر کر رہے ہیں یا پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں, تو ان تمام لیبرز کا ڈیٹا اکٹھا ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق پالیسی بنائی جائیں. اس کے مطابق جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں ان کے اندر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے لیے کتنا بجٹ چاہیے, یا کتنے منصوبے آئندہ انہوں نے مستقبل میں بنانے ہیں. تمام حکمت عملی طے تب بھی کی جائے گی جب کہ ہمارے پاس ڈیٹا ہوگا, اور ڈیٹا تب ہی ہمارے پاس جامع ہوگا جب سینسس نیا آپ کریں گے, تو اس پہ پھر تب ہی کام ہم کر سکتے ہیں. یعنی ڈیٹا مزدور کا ہونا بہت ضروری ہے اس وقت جو پریویلنگ سچویشن ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی فیکٹریز میں, جتنے بھی کارخانوں میں مزدور کام کر رہے ہیں, وہاں پہ انسپیکشن باقاعدہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کے کیا کیا مسائل ہیں, کن لوگوں کو اجرت کم دی جاتی ہے, کن کو پوری دی جاتی ہے. جو ہمارا اجرت کا جو کم از کم انہوں نے اسٹینڈرڈ میں کر رکھی ہے 17,000 پر منتھ, جو کم از کم ہے, اس سے نیچے آپ نہیں دے سکتے. کیا اس کو فالو کیا جا رہا ہے نہیں جا رہا, تو تب جا کے ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھیں گے تب جا کے ہم لیبرز کے پروٹیکشن کی بات کر سکتے ہیں, ان کے رائٹس کی بات کر سکتے ہیں, اور ان کے ویجز کو مناسب کرنے کی بات کر سکتے ہیں. سر, پاکستان میں جو لیبر کی تنخواہ حکومت کی طرف سے 16,000 ماہانہ مختص کی گئی ہے. سوری 17,000 ہے, 16 نہیں ہے, ابھی 17 کم از کم جو ہے 17. تو سر اس پر ان کو حقیقت میں تو ان کو نہیں دی جاتی نا, اس پر کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ اس پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کوئی بھی لیبر یا کوئی بھی شہری, کوئی بھی آپ کا سٹیزن پاکستان کا, اس پہ جہاں پہ بھی کئی وائلیشنز ہو رہی ہیں, جہاں پہ لیبر کو پوری اجرت نہیں دی جا رہی, تو اس پہ وہ ایکشن لے سکتا ہے. کوئی بھی شخص پٹیشن موو کر سکتا ہے اس ادارے کو, یا پھر آپ کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں, آپ جی کہ فلاں جگہ پہ جو ہے نا لیبر لاز کی درجیاں بکھیری جا رہی ہیں, اور لیبرز کو جو ہے اجرت جو ہے نا جو ان کی کم از کم مقرر ہے اس سے نیچے دی جا رہی ہے. تو اس کے علاوہ بھی کوئی وائلیشنز ہیں, آپ اس پہ جا سکتے ہیں کورٹ, اس میں آپ یعنی لا میں موجود ہیں اور باقاعدہ گنجائش. ٹھیک ہے سر, مزدور کو آئین پاکستان کے تحت کون سے بنیادی حقوق حاصل ہیں؟ جی زبردست سوال ہے آپ کا. اس میں جو آئین کا آرٹیکل 25(1) ہے, جی سر, اس میں تمام شہریوں کو برابری کی سطح پہ روزگار اپنا کرنے کا حق حاصل ہے, انہیں کام کرنے کا آزادی سے حق حاصل ہے. کوئی بھی ان پہ جبر و اکرا نہیں کر سکتا, کوئی بھی انہیں اجرت سے محروم نہیں کر سکتا, اپنے ان کے کام سے
کام کرنے کے رائٹ سے محروم نہیں کر سکتا. جی. تو ایک تو 25(1) آرٹیکل جو آئین کا ہے وہ جو ہے نا جی ہمیں شیورٹی دے رہا ہے, ہمیں سیکیور کر رہا ہے, تمام لیبرز کو سیکیور کر رہا ہے. تمام لیبرز کے علاوہ بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو پروفیشن اپنا رہے ہیں, انہیں پورا رائٹ حاصل ہے اسٹیٹ کے اندر. اس کے علاوہ آرٹیکل 11 سب آرٹیکل 1, 2, 3 جی سر, یہ 3 آرٹیکل جو ہیں یہ لیبر کو یعنی چائلڈ لیبر کو بھی ڈیل کر رہے ہیں, اور جتنے بھی لیبرز ہیں انہیں پروٹیکشن فراہم کر رہے ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کوئی بھی شخص کسی سے جبری مشقت نہیں لے سکتا بغیر ویجز کے. کوئی جبری مشقت یا خدا نخواستہ انڈیو انفلوئنس کرتے ہوئے کوئی بھی کسی کو باؤنڈ یہ نہیں کر سکتا کہ جی اس کے ساتھ فری کام کیا جائے یا کسی اٹانمنٹ میں کام کیا جائے, کسی چیز کے بدلے کام کیا جائے. تو جب آپ کسی سے کام لیں گے تو اسے پوری اس کی اجرت دیں گے جو اسٹیٹ کے اندر قوانین موجود ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ تو آئین کی بات ہوگی. دوسری بات یہ کہ عالمی ہمارا انسانی حقوق کا جو عالمی منشور ہے اس کا آرٹیکل 23 سب آرٹیکل 1 یہ پوری دنیا میں جتنے بھی بستے والے انسان ہیں انہیں لیبر کے حوالے سے, انہیں مزدوری کے حوالے سے, انہیں کام کرنے والے کے حوالے سے جو ہے انہیں مکمل تحفظ فراہم کرتا ہے. اور اس کے علاوہ ILO کے کنونشنز ہیں جو کہ پورا رائٹس دے رہے ہیں مزدوروں کو. جو بھی لوگ لیبر میں انوالو ہیں, جو لوگ کام کرنا چاہ رہے ہیں, جو اپنے پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہے ہیں, ان محنت کشوں کو مکمل رائٹس جو ہے ILO کے کنونشنز دے رہے ہیں, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن. تو وہ ہمارے پاکستان میں بھی ماشاءاللہ ہم نے تمام ٹریٹیز پہ سائن کیے ہوئے ہیں. اس میں ہماری سب سے زبردست مثال یہ ہے کہ ہمارا ILO کے جو کنونشنز ہیں ان امپلیمنٹیشن کی بات جو ہے ہمارا ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991 ہے. اس میں جو بچے بامر مجبوری لیبر میں جا رہے ہیں تو ان کی ایج مقرر کی گئی ہے کہ کم از کم 14 سال ہو. اس سے نیچے جو بچہ جائے گا لیبر میں, جو شخص اسے رکھے گا کام پہ, تو اس کے خلاف آپ کارروائی کر سکتے ہیں, آپ اس کے خلاف کورٹ میں سیو کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو خطرناک شعبے ہیں جن میں چھوٹے بچوں کا کام کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ شعبے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اور وہ بہو ILO کے کنونشن سے لیے گئے ہیں. جو ILO کے کنونشنز ہیں جہاں پہ جو ممنوع شعبے اس میں رکھے گئے ہیں تو وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس میں. تو اس طرح ہمارے آئین میں بھی پروٹیکشن حاصل ہے, اور انٹرنیشنل ہمارے جو ٹریٹیز ہیں, جو انٹرنیشنل ہمارے کنونشنز ہیں وہ اس میں بھی پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے, اور اسی کی امبریلا کے نیچے پاکستان اپنے قوانین بنا رہا ہے. تو اس میں اگر عمل درآمد ہم کریں تو میرے خیال میں ہمارے تمام لیبر جو کلاس ہیں اور خاص کر جو چھوٹے بچے ہیں جو لیبر میں جا رہے تھے بامر مجبوری, تو انہیں پوری تحفظ ہم انہیں دے سکتے ہیں. اور ہمیں جہاں پہ بھی کہیں وائلیشن ہو, ہم تمام شہریوں کا یہ حق ہے کہ ہم اس پہ بات کریں, اور ہمیں کرنی بھی چاہیے, تو تاکہ ہماری وہ لیبر کلاس جو ہے اسے مکمل تحفظ مل سکے. سر, لیبر کے لیے ایک لیبر سوشل ویلفیئر ادارہ بنایا گیا, مگر اس ادارے کے اندر افسران اور ٹھیکیدار مل کر لیبر کے جو حقوق ہیں مل کر مزدوروں کے جو خوب ان کا حق ہے ان سے چھین رہے ہیں. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس میں دیکھیں جو ادارے جہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں یا اس میں اس ادارے کے اندر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو کوئی بھی شخص اگر کسی بھی جگہ پہ وائلیٹ کر رہا ہے, وائلیشنز کر رہا ہے, تو اس کا وہ ذمہ دار ہے وہ ادارہ ہے. اس ادارے کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں, اس ادارے کے خلاف آپ قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اس کا جو ہیڈ ہے, جو اس کا HOD ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے, یا کوئی بھی اس کا جو مالک ہے کسی بھی فیکٹری کا, تو وہ رسپانسبل ہے, وہ جوابدہ ہے. اس سے کوئی بھی شہری جواب طلب کر سکتا ہے. وکٹم تو کر ہی سکتا ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن ویسے بھی اگر آپ وائلیشن کے کام کہیں پہ دیکھتے ہیں تو اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی شہری اس پہ جو ہے نا ایکشن لے سکتے ہیں, اور متعلقہ اداروں کو, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آپ رجوع کر سکتے ہیں. سر, بطور وکیل آپ کسی مزدور شخص کے لیے انسانی حقوق کے جذبے کے تحت کیا کوئی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں کیوں نہیں, میں ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتا ہوں, بالخصوص چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے میں نے کافی زیادہ بات الحمدللہ کر رہا ہوں. تو اس میں جتنے بھی بچے جنہیں جو 14 سال سے کم عمر بچے ہیں, جو ہمارا ECA جو لا ہے ہمارا 1991 اس کی کوئی بھی وائلیشن ہو تو اس میں بات بھی کرتا ہوں, اور میں میری ہر جگہ پہ بڑا زور دے کہ بلکہ اس میں ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اس میں جو فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے اس میں, اور ECA امپلائمنٹ آف چلڈرن ایکٹ 1991, ان دونوں قوانین میں بہت زیادہ اشد ضرورت ہے کہ اسے موڈیفائی کیا جائے, اس میں ترمیم کر کے ان دونوں قوانین میں انہیں اپڈیٹ کیا جائے, عصر حاضر کے مطابق انہیں بنایا جائے. جو جرمانے بہت چھوٹے ہیں کم, انہیں بڑھانا چاہیے, اور جو سزائیں تھوڑی بہت رکھی گئی ہیں انہیں بہت زیادہ اس وقت اناس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بالکل میں سمجھتا ہوں ناکافی ہیں. وہ اس میں تو بالکل مائنر سزائیں رکھی گئی ہیں,
اور جو جرمانہ ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے. اس وقت کے مطابق شاید وہ بہتر تھا لیکن ابھی وہ بالکل بھی کسی بھی صورت اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے, تو اسے موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. میں یہی مقرر سے گزارش کروں گا اس فورم کے ذریعے کہ خدارہ ان قوانین کو جن کی ترمیم کی ضرورت ہے آپ انہیں آن ٹیبل کریں, انہیں ڈرافٹ کر کے ایک نیا بل ان میں آپ موڈیفائی نہیں کریں اور ترمیم اچھی کریں تاکہ ان ہماری لیبر کلاس کو اور جو بچے ہمارے معصوم لیبر میں جا رہے ہوتے ہیں معاملے مجبوری چائلڈ لیبر میں انہیں مکمل تحفظ حاصل ہو سکے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اس پروگرام میں مزدوروں کے حقوق بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الہی ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں دی جائے. انشاءاللہ اگلے پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.